السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد شہزاد. میرا نام ہے دل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے, ہمارے, ہم سب کے دادا رضی دادا موجود ہے. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. دادا سیلیبریشن ہو رہی ہے پاکستان میں کمال قسم کی. ہاں, سیلیبریشن سے پہلے یار آج بہت تھک گیا ہوں جی, تو میں نے کہا کہ آئندہ میں نے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ تب کرنا ہے جب آپ نے مجھے کافی پلانی ہے. اچھا, اور کافی بھی وہ والی جو کہ خان صاحب پیتے ہیں. خان صاحب کون سی کافی پی رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو اگلے پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گا. کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ آئی ہے؟ ہاں, ہمارے پاس رپورٹ آ رہی ہے. کلاس کے قیدی کو دادا کافی میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا, لیکن فی الحال میں یہ وارننگ جاری کر رہا ہوں کہ یہ بغیر کافی کے آخری پوڈ کاسٹ ہے. میں خادم, ٹھیک ہے, چلیے اب آپ آ جائیے. سیلیبریشن ہو رہی ہے, سیلیبریشن, مزہ آ گیا. دیکھو بات یہ ہے کہ جس طرح صحت ایک شعبہ ہے, جی ہے جی جی, تعلیم ایک شعبہ ہے, جی تجارت ایک شعبہ ہے, جی ٹھیک ہے, اس میں امپورٹ ایکسپورٹ یہ وہ سارا کچھ, مینوفیکچرنگ ایک شعبہ ہے, جی, سیکیورٹی ایک شعبہ ہے, جی, اس طرح دفاع بھی ایک شعبہ ہے. ٹھیک ہے, جس طرح بچے کے تمام مضامین میں 100/100 نمبر نہیں آ سکتے, جی, امپاسبل ہے. جی, اگر بچے کا رجحان میتھ کی طرف ہے تو ہو سکتا ہے کہ جغرافیہ سے وہ فارغ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بھی قوم تمام شعبوں کے اندر سپرلیٹو پرفارمنس نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے بات غور سے سننی ہے, آرگومنٹ میں بلڈ کر رہا ہوں. جی جی جی, جو ہمارے بچے ٹاپر ہوتے ہیں جی, ان کے بھی 1 یا 2 مضامین کے اندر ڈسٹنکشن ہوتی ہے, یا وہ انہوں نے 100/100 لیے ہوتے ہیں, باقی میں ان کے نمبر کم ہوتے ہیں. حالانکہ وہ اپنا پورا شعبہ, اپنی پوری کلاس, اپنا پورا ڈپارٹمنٹ, اپنا پورا بورڈ, اپنا پورا ضلع, اپنا پورا صوبہ ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں. جی جی, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا سر. ہم نے دفاع کے اندر, ڈیفنس کے اندر جو ہے اس پیپر میں کیا ہے ٹاپ. کیا بات ہے, ہمارے آئے ہیں 100/100 نمبر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم صحت کے اندر اچھی پرفارمنس نہیں دے سکے. ٹھیک ہے, ہمارے بچوں کو صحت خریدنی پڑتی ہے. جی, ہم تعلیم کے اندر بہت اچھی پرفارمنس نہیں دے سکے, ہمیں اپنے بچوں کے لیے تعلیم خریدنا پڑتی. جی, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ہماری مینوفیکچرنگ بھی ورلڈ کلاس کی نہ ہو. جی, ہو سکتا ہے ہماری ٹریڈ کے اندر بھی 2 نمبری ہو. جی, لیکن سر ہمارے دفاع نے جو آؤٹ پرفارم کیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, امریکہ کا وہ صدر جس کے منہ سے پاکستان کے لیے ایک فکرہ کہلوانے کے اوپر ہمارے ملینز آف ڈالر لگتے تھے. جی, ونس اپون اے ٹائم. جی, 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 جس کے ساتھ تصویر کھنچوانا ہر پاکستانی حکمران کی, بھلے وہ عسکری ہو یا سیاسی, جی, اس کی معراج ہوتی تھی. ٹھیک ہے. وہ صدر امریکہ آپ نے پی آر او رکھ لیا یار, ہر جگہ پہ کھلوتا ہے, اور وہ شروع ہی ونڈرفل فائٹر سے شروع کرتا ہے, حافظ سید اعظم منیر شاہ صاحب. کیا بات ہے, ویئر از مائی فیورٹ فیلڈ مارشل, ویئر از مائی فیورٹ فیلڈ مارشل سے شروع کرتا ہے, اور پرائم منسٹر سے ہوتا ہوا پاکستانی قوم کی تعریف و توصیف پہ آ جاتا ہے. پھر ہمارا پرائم منسٹر آنکھیں بھی مارتا ہے, آنکھیں, ہاں, دوروں دوروں اکھیاں مارے منڈا پٹواری ہے. ٹھیک ہے نا یار, میرا مطلب ہے کہ آپ نے دنیا کا, اور امریکی صدر دنیا کا سب سے طاقتور ترین فرد مانا جاتا ہے. اچھا, لاجیکلی بھی, ہسٹوریکلی بھی. اس صدی کے اندر جو 20ویں صدی گزری, سب سے پاورفل صدر جو تھا وہ امریکی صدر تھا. ٹھیک اور ہے, جی, نو ڈاؤٹ. وہ سب سے پاورفل آدمی جو ہے وہ یار وہ آپ کی چاپلوسیاں کرنے لگا ہوا. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کی واہ کرنے لگا ہوا ہے, اور آپ وہاں پہ ہوں یا نہ ہوں, آپ کا ذکر وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کا ڈھول بجانا شروع کر دیتا ہے. سنیے جناب والا کیا کہتا ہے منادی والا, پاکستان نے 8 جہاز گرائے اور میرے کہنے کے اوپر جنگ رکی. حافظ کا ہاتھ بڑا سخت ہے, اس نے پھینٹنا شروع کیا, میں نے اس کو روکا تو حافظ کا ہاتھ رکا, ورنہ اس نے انڈیا کی تئی پھیر کے لے جانی تھی. میں نے جناب ریکویسٹ کی شہباز شریف کو کہ آپ حافظ کی منت کریں, اب بس کرے جاندی کرے, ورنہ اس نے پھڑکا دینا تھا. میں عمل لے کے آیا. سنیے جناب والا کیا کہتا منادی والا. یار دنیا کا سب سے طاقتور ترین شخص جو ہے وہ مان رہا ہے. کیوں مان رہا ہے؟ آپ نے
اس پیپر کے اندر ٹاپ کیا ہے. ہائے 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 کیا بات ہے. آپ کے پاس قلم پرانے تھے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. ہاں جی. آپ کے پاس جو جیومیٹری باکس ہوتا ہے نا جب پیپر دینے جاتے ہیں جیومیٹری باکس لے کے جاتے ہیں, آپ کے پاس جیومیٹری باکس جو تھے اس کے انسٹرومنٹ دنیا سے کہیں ہلکے تھے جی. ٹھیک ہے, آپ نے خود بنائے ہوئے تھے جی, لیکن آپ نے دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو تو نابود کر دیا. بہترین واہ. ٹھیک ہے نا. S-400 جو کبھی روس کا پرائیڈ تھا, غرور تھا, فخر تھا, اب اس کے لیے باعث شرمندگی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اسے اعلان کرنا پڑا کہ بھائی جان S-400 ہماری ٹیکنالوجی پرانی ہو چکی ہے, ہم S-500 بنانے جا رہے ہیں. تو اب جس نے بھی خریدنا ہو وہ ہم سے S-500 کی بات کرے. 400 ہم نے جو ہے وہ ابینڈن کر دیا, اس کو اپنا نئی جنریشن کے لانچ کا اعلان کرنا پڑا. ٹھیک ہے, کیوں؟ وہ ایک لڑکا ہمارا گھومتا گھومتا ادھر سے گزر گیا تھا, S-400 تباہ کر گیا جس کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے. یعنی رافیل اس جنگ سے پہلے دنیا میں کہیں تباہ ہوا ہی نہیں ہے جنگ کے اندر. واہ. ٹھیک ہے, اس رافیل کو آپ نے دھول چٹا دی. دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی, دنیا کا جدید ترین جہاز. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے نئی دلی کے اندر جو پورا ان کا سائبر, جو کہ ان کی ریلوے کنٹرول کرتا ہے, میٹرو کنٹرول کرتا ہے, لوکل ٹریفک کنٹرول کرتا ہے, اس کو بند کر دیا. پتر بیٹھے رہو, سڑک تے رات رہو گے. سر انڈیا کی دنیا کی تیسری بڑی پاور ہے جی. ٹھیک ہے, روس, امریکہ, چائنا تے انڈیا جی. چوتھی بڑی پاور ہو. ہمارا تو نمبر کئی نیچے آئے گا, چھٹے نمبر پہ تھے ہم لوگ جی. اور اس کو آپ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھیں, یہ کر کے ہاتھ اس کے باندھ کے اس کو بٹھا دیں, لے بیٹا بیٹھا رہے. وہ چوتھی بڑی طاقت اگر امریکہ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ یار جے کڑی دے کے بھی ساڑی جنگ بندی نہیں ہونی تو پھر اسی کی کرنا جے ڈی وینس کے ذریعے. ٹھیک بات. تی نہ ہوتا نہیں ہوتے. ہاں جی. تو وہ دے ذریعے فائر بندی لئی نا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ آپ نے کس لیول پہ جا کے ان کو کرپل کیا ہوگا. سبحان اللہ. وہ ہاتھ جوڑ گئے 3 گھنٹے کے اندر, بس کر دیں, بس کر دیں, بس کر دیں, بڑی ہو گئی, معافی دے دو. ٹھیک ہے سر. یہ جو ہے نا, یہ ہے اصل سکسیس. اور اس سکسیس کا جو لاڑا ہے, ہائے 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 آیا لاڑیے نی میرا, ٹھیک ہے, اس سکسیس کا جو لاڑا ہے اس کو ہم نے عزت دی, ریکگنائز کیا, ایسے نہیں, اس کے گلے میں ہار ڈالا. ایسے نہیں, وہ بولے فاتح ہند آپ نے جو لقب دیا وہ پلیز ذرا پھر دیکھیں نا, فیل کے ساتھ آئے نا. اور اسے ہم نے فاتح ہند قرار دے کر آج اس کے دفتر میں بٹھایا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سیلیبریشن نہیں تھی, یہ تو ریکگنیشن تھی. ٹھیک ہے, اور کیونکہ ہم نے ٹاپ کیا ہے, اس شعبے میں ہم نے ٹاپ کر دیا. اور ہم نے ایسا ٹاپ کیا ہے کہ اب لوگ اپنے بچے لے کے آ رہے کہ یار بیٹا اس کو بھی کچھ بتاؤ نا, یہ تو فیل ہو جاتا ہے اس مضمون میں. اس کو اپنے ساتھ رکھا کرو, اس کو اپنے ساتھ رکھا کرو, اچھی کمپنی میں رہے گا. اصل میں آپ دیکھیے اس کامیابی کے بعد محلے میں اپنے دوست کتنے بنے. وہ کزن سعودیز جو ہمیں منہ نہیں لگاتے تھے, انہوں نے فوری طور پہ اعلان کیا, ہمارے جھنڈے لہرائے گئے وہاں پہ. ٹھیک ہے, وہ آذربائیجان کا کزن جس کو ہم نے کبھی منہ نہیں لگایا تھا, وہ آ کے ہمارے گلے ہی پڑ گیا. یہ خون ہے, ہم نے کہا جی سیم بلڈ یار, سیم بلڈ. کیا بات ہے, وہ ہمارے گلے ہی پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے, آذربائیجان والا. اس کے بعد سر ایران والے کہتے ہیں کہ جناب بات آ رہی تھی میں نے روک لی. ایران والے نے کہا ہے کہ جناب آپ کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم آپ کو بلینک چیک لکھ کے دیتے ہیں, پڑھ لو ادھر جو کچھ پڑھنا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, آپ اندازہ فرمائیے کہ اس کے بعد ہمارے جو بھولے بھسرے کزن تھے ہمارے, ان کے ہاں کتنی عزت ہوئی ہے. اور امریکہ کا سب سے طاقتور ترین شخص جو ہے وہ روزانہ آپ کا اور ہمارا, یہ ہمارے دور پار کے جو کزن ہیں ملائیشیا والے, جی ٹھیک ہے نا, وہ خوشی سے پھولے نہیں چھما رہے یار. جی 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 جی.
ٹھیک ہے نا. ان کے تو حادثے ہی نہیں رک رہے. انور ابراہیم صاحب کے پچھلے دنوں ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے تھے تو انہوں نے دانت ہی اندر نہیں چپ رہے تھے. کیا بات ہے. انور بھائی ادھر پڑھ کے گئے ہوئے نا کنگ ایڈورڈ. اچھا ادھر سے پڑھ کے گئے ہوئے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے دادا. لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کروں, دل ہلکا ہو. میرے کزن ہے عمرے پہ گئے, جب میں گیا نا ایک دفعہ خان صاحب کا دور تھا, تو خدا کی قسم کہتا ہے دادا امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر سے حاجی جس طرح کوئی بلا رہا ہوتا ہے, ہرا پاسپورٹ تھا, ہماری لائن بھی لادہ تھی, تو بڑی تکلیف ہوئی. میں کہا یار ہم لوگ بڑا خیال کرتے ہیں, کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم ہی کام آتے ہیں. میرا کزن ماشاء اللہ عمرہ کرنے گیا, تو خدا کی قسم وہ پرو پی ٹی آئی ہے, اور مجھے آ کے کہتا ہے بھائی ہماری فوج نے کیا کیا ہے. ادھر کہتے ہیں پاکستانی, ادھر تو کہتے ہیں صرف پاکستانی فوج کی وجہ سے انہوں نے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی دیکھ کے ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں وہاں پر. اور یہ بات آپ نے بتائی تھی کہ چائنا کے اندر بھی پاکستانی کو خاص ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا تھا. ہمارے دوست جو ہیں وہ گئے ہیں, پریکٹیکلی انہوں نے دیکھا ہے, اور ان دنوں نا وہ خیمر کھوجو چل رہا تھا, تازہ چل رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ان کو گھسیٹ کے لے کے گیا دکاندار. اور وہ چائنا کے اندر مسلمان بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں, کروڑوں میں ہیں. وہ مسلمان نہیں تھا, اچھا وہ پیور چائنیز تھا, بدھ چائنیز تھا. پازیٹیو لوگ جیتے کیونکہ ہم نے کیا دادا, اس کو گھسیٹ کے لے گیا باقاعدہ کہ یہاں سے کچھ لوگ ہیں, میرے پاس یوان نہیں ہے. اس نے کہا یوان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ پاکستانی ہیں. کیا بات ہے, کیونکہ دادا ہم نے کیا ہے ٹاپ دادا. لیکن اس کے ساتھ ابھی ریسنٹلی اگر ہم موجودہ حالات میں تھوڑا سا بتائیں, لیکن آج ایک گارڈ آف آنر بھی ہوا ہے, اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. ظاہر ہے کہ وہ ان کو جب کسی نئے جگہ کے اوپر بٹھانا ہے, اور انہوں نے نیا دفتر ہم نے ان کے لیے بنایا, نیا سیکریٹریٹ بنا. اس سیکریٹریٹ میں آج وہ باقاعدہ تشریف لائے, اور وہاں تک جانے کی جو رسومات ہوتی ہیں, ریچولز جو ہوتی ہیں, وہ اپنی جگہ کے اوپر. لیکن ظاہر ہے کہ یہ عہدہ پہلی دفعہ کریٹ ہوا ہے, اور پہلی دفعہ یہ تمام رسومات ادا کی گئی ہیں, اور مستقبل کے اندر یہ روایات کی شکل میں سامنے آئیں گی. تو وہ جو انہوں نے کیا ہے, وہ جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے, لیکن بیسیکلی ہم نے ان کو بھی پیغام دیا ہے, اپنے دشمنوں کو بھی, کہ ہم تمہاری چترول جو ہے اس کو کس قدر ویلیو کرتے, اور یہ چترول کرنے والوں کو ہم کس قدر عزت دیتے. کیا بات ہے. لیکن دادا اس کے ساتھ ہی وہ ڈکی بھائی کے بارے میں اگر تھوڑی سا میں کر لوں جاتے جاتے, کہ لوگ بڑے ایموشنل ہو گئے, حالانکہ انہوں نے کانٹینٹ کچھ ایسا بنایا تھا جس کے اوپر کافی اعتراض تھے. ہاں بالکل, مجھے بھی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر اس وقت کرپٹ عناصر نے ایک طریقہ واردات اپنا رکھا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کرپشن تو وہ اپنے لیے کرتے ہیں, لیکن نام وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں نا ان کا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی ڈکی بھائی کے کیس میں بھی ہوا. ان سے جو ایف آئی اے کے حکام نے رشوت طلب کی, اس کے لیے نام جو ہے وہ ادارے کا لیا گیا. ٹھیک ہے. اب ادارے کا کوئی اسپوکس مین تو ہے نہیں, اس کا کوئی ٹویٹر ہینڈل تو ہے نہیں کہ کوئی اس سے پوچھے تو وہ بتا دے. وہ تو دے آر ناٹ سپوز ٹو کم ان دا پبلک. لیکن وہ ڈکی بھائی نے کسی رابطے سے ان سے پوچھ دیا کہ جناب آپ کا نام لے کے یہ پیسے لیے گئے ہیں کہ آپ تک بگ برادر تک پہنچانے. ٹھیک ہے. تو بگ برادر پہنچ گئے پھر گواہی دینے کے لیے کہ میں نے تو یہ پیسے نہیں مانگے. ٹھیک ہے. مجھے میں آپ کو ایک اور بات یاد دلاؤں کہ پاکستان آج بھی, میں نے آج بھی پڑھا, کل کے جلسے میں بھی, پی ٹی آئی کے جلسے میں بھی میں نے سنا. ٹھیک ہے. وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو سمگلنگ روکی ہوئی ہے آپ نے, یہ تو فوج کرواتی ہے, ہم تو سمگلنگ نہیں کرتے, یہ تو فوج کرتی ہے. یہ جلسے میں کہا گیا. یہ ابھی ہمارے جو پوڈ کاسٹ جو ہے اس کے نیچے کمنٹ میں بھی کوئی نہ کوئی آگے کہے گا. ٹھیک ہے. ایک آپ نے بات نوٹ کی, جب سے آفا صاحب آئے ہیں, یہ جتنی بھی انٹری ایگزٹ پوائنٹ ہیں افغانستان کے ساتھ, ان پہ ماتم ہی جاری ہے. ایسا ہی ہے. کبھی کوئی سال کا دھرنا دیا کسی نے؟ سوچنے والی بات ہے. دیا گیا. ٹھیک ہے نا. یہ تو 2 مہینے ہوئے ہیں نا یہ بارڈر بند کیے ہوئے ہمیں. اس سے پہلے کیا قیامت تھی, یا کیا اس سے پہلے تو کھلا تھا نا. آپ نے لیگلی جو چیز لانی ہے لائیں, جو لے جانی ہے لے جائیں. ایسا ہی ہے. پھر بھی دھرنے جاری تھے, کیوں؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہ حرام کھانا ہے نہ کھانے دینا ہے, اور کرپشن جو سمگلنگ میری ڈیڈ لائن ہے. اب وہ سمگلنگ فریجوں کی ہو, ٹی وی کی ہو, جوسر بلینڈر کی ہو, یا گردے کی ہو, وہ ریڈ لائن ہے.
اب جب انہوں نے اس اسمگلنگ پہ ہاتھ ڈالا اور اپنے دوستوں کو بھی کہا کہ پائیں تو بھی اگر کوئی چیز لبے ساڈے والوں جاندی ہوئی تو پھڑ لینا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے نا, پاکستان کی نیوی نے سمندر میں 2 کشتیوں کے اوپر چھاپا مارا اور $1 ارب کی 280 ارب روپے کی منشیات پکڑی. اچھا, وہ پاکستان کی سمندری حدود میں تھی تو اس کے 2 ہی مطلب ہو سکتے ہیں, یا تو وہ پاکستان کے اندر لائی جا رہی تھی یا پاکستان سے لے جائی جا رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس کے بعد امریکہ کے 2 بحری جنگی جہازوں نے مختلف چھاپوں کے اندر ایسی منشیات پکڑی جو کہ پاکستان سے لے جائی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. وہ بھی کوئی $50-60 کروڑ مالیت کی تھی, کوئی 150-200 ارب روپے کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. تو وہ جو تھا کہ جناب یہ جتنی سمگلنگ ہوتی ہے یہ فوج کی مرضی سے ہوتی ہے. حافظ سید عاصم ندوی شاہ صاحب چیف مارشل نے بڑی مہارت کے ساتھ جو ہے اس تاثر کو ڈیفائی کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو بہرحال دادا وہ تو انہوں نے خان صاحب کو بھی ایک میسج دیا تھا نا کہ آپ کی بیگم صاحبہ کرپشن کر رہی ہیں, جس کے اوپر پھر لڑائی شروع ہوئی تھی. ہاں, وہ دیکھیے حافظ صاحب جو ہے نا, ایک تو یہ والی ہو گئی کہ انہوں نے فوج کے اندر ڈانگ پھیری. دوسرا یہ دیکھیے حافظ صاحب کے اندر جو اچھے وقت میں تو اسے اچھا وقت ہی کہوں گا, جو اچھا وقت حافظ صاحب کے لیے شروع ہوا ہے وہ تو تب ہوا ہے نا کہ جب وہ فائل بغل میں دبا کر پہنچے پرائم منسٹر ہاؤس. ان کا تو خیال تھا کہ خان صاحب کے علم میں نہیں ہے کہ ان کی بیگم نے انی ڈالی ہوئی ہے ہر تبادلے کے اوپر کروڑوں روپیہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جا کے وہ حقائق پیش کیے تو خان صاحب نے فائل تو لے کے رکھ لی, لیکن اس کے بعد جو کچھ کیا ویسے یار حافظ صاحب کتنے خوش قسمت ہیں. اس نوست اور پنوتی نے ان کی مخالفت کی ہے اور اس کے بعد ان کا عروج شروع ہوا. عروج ایسا جس کو اب زوال آ ہی نہیں سکتا. نہیں زوال ہے یا نہیں, لیکن اتنا عروج, ہر عروج کو زوال ہے, لیکن اتنا عروج پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی کو نہیں ہوا. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ. اور صرف حافظ صاحب کو چاہیے کہ وہ خان صاحب کا شکریہ ادا کرے, انہیں پھول چھول بھیجے کیونکہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر خان صاحب حافظ صاحب کی مخالفت نہ کرتے. تو بالکل ٹھیک بات ہے جی. آپ نے اپنی نحوست کے سمیٹ کر حافظ صاحب کے اوپر حملہ کیا. حافظ پھر آپ کو پتہ ہے اس کے سینے میں قرآن میں ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لی, چاروں کل پڑھ کے پھونک ماری ہونی, جادو پہ گیا پٹھا, تو وہ کالا جادو جو تھا وہ جا کے کرنے والے کے اوپر پڑ گیا. اس کو کہتے جادو پلٹوار. واہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تو اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں, لیکن مزہ آیا ان باتوں کا, مجھے بہت مزہ, بہت بڑا سکون آیا مجھے سن کے. جب دیکھیں آپ کا ایک فیوریٹ بندہ, دیکھیں ہم نے کون سا بات یہ ہے کہ یار آپ کسی بھی شخص کے اوپر جب رب کا کرم ہوتا ہے نا, جب اس کا عروج ہوتا ہے نا, آپ اس کی نا اعمال اور حرکات دیکھتے ہیں کہ یار اس نے ایسی کون سی بات کی ہے کہ اس پہ رب کا کیا بات اتنا کرم ہو گیا ہے. تو میں جیسے جیسے ان کی زندگی کے مختلف معمولات میرے علم میں آتے ہیں, کچھ احباب جو ان کو قریب سے جانتے ہیں یا کبھی ماضی میں ان سے متعلق رہے ہیں, تو میں ان سے پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو باتیں سامنے آتی ہیں میں دانا دانا چنتا رہتا ہوں. اور زیادہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایسا بندہ ویسے ہی پیارا لگنے لگ جاتا. ہاں, لیکن ایسا بندہ رب کا چنیدہ ہوتا ہے, تو رب کے چنیدہ بندوں کے ساتھ پنگے بازی نشتہ. بالکل جی, بالکل ٹھیک ہے نا. ہاں, ان کا احترام کریں. آپ ان کا احترام نہیں کر سکتے, ان کے پاس سے خاموشی سے, ادب سے, احترام سے گزر جائیں. لیکن اگر آپ ان پہ حملہ آور ہوں گے نا تو پھر آپ کو جواب رب کی طرف سے آئے گا. اس نے کچھ نہیں کہنا. رب کا کرم آپ کسی شخص کے اوپر دیکھیں تو اس کا مطالعہ کریں کہ اس نے کیا ایسی بات کہی کہ رب نے اتنا کرم کر دیا اس پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب خان صاحب جو ہے وہ مخصوص کافی بیٹھ کے پی رہے ہوں وہاں پہ, جو اسپیشلی ان کے لیے جاتی ہے, اگلی دفعہ میں نے آپ کو بتانی ہے وہ کافی, میں نام اس کا ریویل کرنا, اگلی دفعہ جاتی ہے وہ, اگلی دفعہ سورس سے کنفرم. ہاں, میں کنفرم کر کے. ٹھیک ہے. تو خان صاحب جو ہیں وہ
یہی سوچ کے نا کافی پیتے ہوئے یہ سوچیں کہ انہوں نے یہ پنگا کتنی غلط جگہ پہ لیا. کیا بات ہے دادا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور پروگرام کا اختتام آج ہم کریں گے پاکستان زندہ باد. لیکن ایک اور دادا نعرہ اصل میں ہم نے تھوڑا چینج کیا نعرہ, پاکستان ہمیشہ زندہ باد.